مجھے اپنا ایک سفر یاد آ رہا ہے. جی عطا فرمائے. کچوچے سے روانہ ہوا اور مردوبہ جانا تھا. جی اب چلے تو بڑا چوڑا روڈ بنا ہوا ہے گورکھپور تک. اسی روڈ سے گزر رہے تھے. اب امروہہ جانا ہے. لیکن خلیل آباد کے قریب جب پہنچے تو آبادی سے کنارے یہ مین روڈ تھا. آبادی دور تھی، اس کے کنارے سے. تو جمعے کا دن تھا. سامنے آواز آئی اذان کی. تو ہم نے ڈرائیور سے کہا کہ امروہہ نہ پہنچ پائیں گے. دیکھو مسجد سے اذان کی آواز آتی ہے. خدا کرے کہ سنی مسجد ہو. چل کے پوچھیں گے، اس کے بعد نماز پڑھ لیں. تو موڑ دو اس گاؤں کی طرف. اس نے گاڑی موڑ دی، راستہ مین روڈ چھوڑ دیا. جب آبادی میں ہماری گاڑی چلی تو ہم نے دیکھا کہ بڑے بڑے بیل بدھے ہوئے ہیں، بڑے بڑے بیل بدھے ہوئے ہیں. تو معلوم ہوا کہ یہ گاؤں کسانوں کا ہے. بڑے اونچے اونچے بیل، 10,000 15,000 20,000 کی جوڑی آئے ہوئے. معلوم ہوتا ہے پنجاب سے لے کر کے وہ سب آئے تھے. تو گاؤں میں دیکھا تمام کھوٹے گڑے ہوئے ہیں اور بیل بندھے ہوئے ہیں. ہم نے کہا یہ بڑے بیلوں کے شوقین لوگ ہیں. معلوم ہوتا ہے بہت زیادہ کھیت ہو گیا. بہت زمانے کی بات ہے. خیر دیکھتے ہوئے ہم مسجد میں جب پہنچے تو لوگ ملے. وہ کہا حضرت آپ پہلے یہ بتائیے کہ کہاں سے تشریف لا رہے ہیں. سبحان اللہ. ہم نے کہا کچوچا شریف تھی. سبحان اللہ. تو اب تک تو ہاتھ ان کا بندھا ہوا تھا. جب کچوچے کا نام سنا تو سبحان بڑھایا اللہ. جلدی سے ہاتھ چومنے لگے. سبحان اللہ. معلوم ہوا کہ کھڑے سنیوں کی یہ مسجد. کیا بات ہے. اللہ نے پہنچایا تو اسی جگہ کھڑے سنیوں. تو ان لوگوں نے کہا حضور جب آپ آئے ہیں تو کچوچا تو بیت کا مرکز ہے. کیا بات ہے. مین لائن بغداد سے، اجمیر سے بغداد اور بغداد سے گنبد خزرہ. کیا بات ہے. سبحان اللہ. ہاں سبحان اللہ. حقیقت کا مرکز ہے. حضور آپ آ گئے ہیں تو تھوڑا سا ہم لوگ ہیں دیہات کے جاہل. یہ بیت کیا ہے اور پیلی مریدی کیا ہے. کیا بات ہے. سبحان اللہ. یہ کہہ دیا کہ ہم لوگ بالکل جاہل ہیں. ہم کو ایسا سمجھا دیجیے کہ بات سمجھ میں آئے. اب ہم بیٹھے ممبر پہ بیٹھنے کے بعد پھر خطبے سے ہم نے یہی ہے سبحان اللہ. تو منظر یاد آ گیا. سبحان اللہ. تو ہم نے کہا کہ ہم گاڑی سے اتر کر کے آئے بچا کر کے کنارے. تم لوگوں کے بڑے بڑے بیل بندھے ہوئے تھے اور پھوٹے گڑے ہوئے تھے. اور پپری میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ جب لوگ اپنے بچوں کے لیے تعویذ لیتے ہیں تو لوبان لے کر کے آتے ہیں اور نمک. کہتے ہیں حضرت ہمارے بیل کو نظر لگ گئی ہے، ہماری کھیتی کا دار و مدار یہی کیا ہے، بات ہے. تو اسے دم کر دیجیے. تو ہم جیسے ان کے بچوں کو تعویذ دیتے ہیں ویسے نمک پہ دم کر کے ان کے بچوں کو دیتے ہیں. کیا بات ہے. تو ہم نے کہا ہم نے دیکھا ہے بڑے اونچے اونچے بیل ہیں. تم لوگ بڑے شوقین ہو اور بہت بڑے کسان معلوم ہوتے ہو. تو لوگ مسکرائے. میں نے کہا ہاں. ہم کہا تم اولاد سے زیادہ اپنے بیل کو سمجھتے ہو کہ اس کے رزق کا سلسلہ جو ہے اسی سے تمہاری کھیتی ہوتی ہے، اسے تم کھاتے ہو جیتے ہو. تم بہت چاہتے ہو. تم اپنے لڑکوں کے لیے تعویذ لیتے ہو تو بیلوں کے لیے بھی کچھ لیتے ہو کہ اسے نظر نہ لگے. اب ایمان کی بات بتاؤ اور سچ بتاؤ. ایک آدمی سائیکل سے جائے تمہارے بیل کے پاس کھڑا ہو جائے
اور غور سے دیکھے اور پھر چلا جائے اور پھر لوٹے پھر اس بیل کو دیکھے اور تم اس کے مالک کو تو بگڑ جاؤ گے کہ بار بار میرے بیل کو کیوں دیکھتا ہے کہیں نظر نہ رک جائے. اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جھگڑا گاؤں میں ہو جاتا ہے, کسی کے بیل کو اگر کوئی مار دے تو مالک برداشت نہیں کرتا, لڑنے کو تیار ہو جاتا ہے. یہ نہیں دیکھا کہ میرا بیل ہے اتنے ہزار کے لیے کر کے آؤ تُو نے مارا کھایا. تو بیل کو مارا, جھگڑا خود خاندان میں, اتنا مانتے ہو اتنا چاہیے. تو کوئی نظر اٹھا کے 4 مرتبہ دیکھ لے تو تم بگڑ جاتے ہو, کوئی مار دے تمہارے بیل کو تو تم بگڑ جاتے ہو. میں تم کو بتاؤں ایک بیل ایسا ہے کہ جو تمہارے بیل سے بھی تگڑا اور تندرست, اس کے کھیت میں جا کے چل رہا ہے تو وہ مار رہا ہے, اس کے کھیت میں چل رہا ہے تو وہ دوڑاتا ہے اس کو, تمہارے دروازے پہ آتا ہے تو تم اس کو بیل کو مارتے ہو, حالانکہ وہ بیل تمہارے بیل سے بھی بہترین ہے. مضبوط تمہارے بیل کو کوئی دیکھ دے تو لڑنے کو تیار ہو جاؤ, اور وہ بیل تمہارے بیل سے بھی اونچا ہے, مگر تمہارے کھیت کے قریب کیا تو دوڑا دیا مارنے کو, تمہارے دروازے پہ آیا مگر کوئی کچھ نہیں بولتا. معلوم ہے وہ بیل کون سا ہے؟ وہ ہے چھڑوا سانڈ. کیا بات ہے, چھڑوا سانڈ, اس کے اوپر باقاعدہ گورنمنٹ کا نشان لگا ہوتا ہے اور چھوڑ دیتے ہیں تو کھلی ہوئی کھیتی کھاتا ہے, خوب تندرست ہوتا ہے. مگر جہاں جاتا ہے مارا جاتا ہے, جو ہے اپنے کھیت سے اسے دوڑاتا ہے. کیا بات ہے. تمہارے بیل کو اگر 3 مرتبہ دیکھ لیے تو لڑنے کو تیار ہو جا, اور اسے مارتے ہو دوڑاتے ہو, کوئی کچھ نہیں بولتا. آخر کیا بات, بیل یہ بھی ہے بیل وہ بھی ہے, سب دیہات کے تو تھے ہی. ان کا ہاتھ, ہم نے کہا سنو, یہ 2 ہاتھ کا پگھا جو اس کے گلے میں لگا ہوا ہے ساری کرامت اسی کی ہے. یہ کھوٹے سے بندھا ہوا ہے, تو اگر 2 مرتبہ کوئی دیکھے تو مالک برداشت نہیں کرتا, لڑنے کو تیار ہے. جانتے نہیں ہو اس کے گلے میں میرا پٹکا بندھا ہوا ہے, میری رسی, میری چوکھٹ سے بندھا ہوا ہے. کیا بات ہے. اور ایک وہ ہے جو اس سے کہیں تگڑا ہے, جدھر جاتا ہے مارا جاتا ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. یہی حال میدان حشر میں بھی ہے. کچھ ایسے ہوں گے جس پہ چیچی پٹا لگا ہوگا, کوئی ایسے ہوں گے جس پہ قاضی پٹا لگا ہوگا, کوئی ایسے ہوں گے جس پہ مخدوم ارشد جہانگیر کا پٹا ہوگا. ان کا مالک ان کی دیکھ بھال میدان حشر میں کرے گا. اور ایک کچھ چھڑوا سانڈ ہوں گے جو بڑیوں کو نہیں مانتے, ادھر جائیں گے تو ماری جائیں گی, ادھر جائیں گے تو اللہ اکبر, اللہ اکبر, یا رسول اللہ, زندہ آباد, سبحان اللہ, زندہ آباد, زندہ آباد, زندہ آباد, زندہ آباد, زندہ آباد. ارے وفادار پٹکا اور رسی پڑی ہوئی, کیا بات ہے. اصحاب کہف کے دیکھ گلے میں, تو قرآن نے اسے جنتی ہو لی. کیا بات ہے. واہ واہ, تو تمہاری سربلندی ان کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ, مضبوطی سے اپنے شیخ سے دامن. يا نبي سلام عليك, يا رسول سلام عليك, يا حبيب سلام عليك, صلوات